بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مکتبہ غامدی کی ایک اور نشست میں خوش آمدید۔ 23 اعتراضات پر گفتگو کی سیریز جاری ہے۔ آج اس سلسلے کی 43 ایپیسوڈ ہم شروع کرنے جا رہے ہیں۔ ایک نیا موضوع، ایک نیا اعتراض جو غامدی صاحب کے افکار پہ بالعموم پیش کیا جاتا ہے لے کر حاضر خدمت ہیں۔ غامدی صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ ایک نیا اعتراض، ایک نئی الجھن جو ہم دیکھتے ہیں بالعموم مذہبی علماء کی جانب سے آپ کے افکار پہ پیش کی جاتی ہے۔ بہت سارے موضوعات کے سلسلے زیر بحث آئے، مزید بھی آئیں گے، لیکن میں کہوں گا کہ انہی سلسلے میں سے ایک بہت ہی اہم موضوع ہے، بہت ہی اہم اعتراض ہے، اور ہم نے دیکھا ہے کہ بارہا فیس بک پر اور باقی جگہوں پر کتابیں بھی اس پہ لکھی گئی ہیں، لوگ تقاریر بھی کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ غامدی صاحب نے اس معاملے میں پوری امت کے اندر جو ایک رائج نقطہ نظر ہے، ایک متفقہ اجماعی نقطہ نظر ہے، اس سے ایک مختلف رائے اپنا لی ہے۔ وہ موضوع کیا ہے؟ وہ موضوع ہے غار حرا میں پہلی وحی کا واقعہ۔ ہم سب میں خلاصہ سننے والوں کے لیے رکھ دیتا ہوں سامنے جو ہمارا روایتی مروجہ نقطہ نظر ہے چند نکات میں۔ وہ یہ ہے کہ پہلی وحی سے پہلے رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تنہائی پسند ہو گئے تھے۔ آپ غار حرا میں خلوت گزی رہتے تھے۔ غار حرا ہی میں تھے کہ ایک دن فرشتہ آیا اور اس نے کہا کہ پڑھو، جس پر رسالت میں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، اور اس کے بعد سورہ الگ کی آیات نازل ہوئیں، اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی پریشان حالی میں اور کانپتے ہوئے دل کے ساتھ سیدہ خدیجہ کی خدمت میں گئے، اور پھر وہ آپ کو ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئیں اور انہوں نے یہ بتایا کہ یہ وہی فرشتہ تھا جو موسیٰ کے پاس آیا تھا۔ یہ وہ روایتی نقطہ نظر ہے، بچپن سے ہم سنتے آ رہے ہیں، کوئی اختلاف کبھی ہم نے اس میں سنا نہیں۔ غامدی صاحب موضوع کی طرف آتے ہیں۔ سب سے پہلے مجھے آپ یہ بتائیے گا، ایک بچہ مسلمان معاشرے میں بڑا ہوتا ہے، جب کبھی رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت، آپ پر وحی کا آغاز، سیرت کی کوئی کتاب کھولتا ہے، حدیث کی کوئی کتاب کھولتا ہے، ہر جگہ لکھا ہوا ہے پہلی وحی کیسے آئی، کب آئی، کہاں آئی اور اس کے الفاظ کیا تھے۔ یہ اس معاملے میں لوگ جاننا چاہتے ہیں کہ آپ نے اختلاف پیدا کیا، کیوں کیا، کب کیا، کیسے کیا، کیا وجوہات تھیں؟ ہمارے سامنے جب کوئی رائے آتی ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ عام طور پر ایک بات کو مان رہے ہیں، وہ بات پڑھائی جا رہی ہے، پڑھی جا رہی ہے، بیان کی جا رہی ہے، کتابوں میں لکھی جا رہی ہے، تو اس میں سب سے پہلا سوال یہ ہوتا ہے کہ بنائے استدلال کیا ہے، یعنی وہ کیا چیز ہے کہ جس کی بنیاد پر یہ رائے قائم کی گئی ہے۔ قرآن مجید میں یہ واقعہ بیان ہوا ہے، کسی روایت میں بیان ہوا ہے، مورخین نے اس کو اسی طریقے سے نقل کیا ہے، عام طور پر مسلمان اس کو کسی ایسی حقیقت کے طور پر قبول کیے ہوئے ہیں جو اسٹیبلشڈ ہسٹری ہے۔ کیا چیز ہے؟ یعنی ان تمام پہلوؤں سے سوالات پیدا ہوں گے، یعنی برائے استدلال کو معلوم کرنا کس بنیاد پر یہ رائے قائم کی گئی ہے، یہی ایک طالب علم کی ناگزیر ضرورت ہوتی ہے۔ ٹھیک، یہ تو جانا جائے گا نا سب سے پہلے۔ تو اگر آپ سارے ذخیرے کو اٹھا کر دیکھ لیں تو یہ معلوم ہوگا کہ اگرچہ یہ بات ہمارے ہاں بہت شائع و ضائع ہے، یہ ہر کتاب میں لکھی ہوئی مل جاتی ہے، ہمارے ہاں نصابی کتابوں میں بھی اسی کو عام طور پہ نقل کر دیا جاتا ہے، بچوں کو بھی یہی بات بتائی جاتی ہے، ممبروں پہ بھی یہی چیز سنائی جاتی ہے، عام طور پر مفسرین بھی سورہ الگ کی تفسیر میں اسی کو لکھ دیتے، اسی کو بیان کر دیتے ہیں، لیکن اس کی بنا کس چیز پر ہے؟ تو آپ یہ دیکھیں گے کہ اس کی بنا در حقیقت ابن شہاب زہری کی ایک روایت پر ہے۔ اچھا، یعنی ایسا نہیں ہے کہ یہ کوئی اسٹیبلشڈ ہسٹری ہے، ایک ایسا واقعہ ہے کہ جس واقعے کے بارے میں کسی تحقیق جستجو کی ضرورت نہیں ہے۔ جیسے رسالت بآب صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں پیدا ہوئے، جیسے آپ کی بعثت عرب میں ہوئی، یہ واقعات ہیں کہ جن واقعات کے بارے میں کسی تحقیق کی ضرورت نہیں ہوتی۔ یہاں ایک چیز بیان کی جا رہی ہے، ایک قصہ سنایا جا رہا ہے، وہ قصہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی کے نزول کا ہے، جبریل امین سے پہلی ملاقات کا ہے، یہ قصہ سنایا جا رہا ہے۔ تو اس میں بنا کس چیز پر رکھی گئی ہے؟ ابن شہاب زہری کی ایک روایت پر رکھی گئی ہے۔ یہ روایت امام بخاری نے اپنی صحیح میں نقل کی ہے۔ پہلا ہی باب ہے بدء الوحی کا، یعنی وحی کی ابتدا کیسے ہوئی اس میں نقل کی ہے۔ پھر اس کو ذرا تفصیل کے ساتھ کتاب التعبیر میں نقل کیا ہے، امام مسلم نے اس کو نقل کیا ہے، بہت سے دوسرے محدثین بھی اس کو نقل کرتے ہیں۔ تو اس روایت کو آپ ذرا دقت نظر کے ساتھ پڑھنا شروع کیجیے، پھر یہ دیکھیے کہ اس کے بارے میں کیا کوئی سوالات پیدا نہیں ہوتے۔ ٹھیک، ہمارے سامنے جب کوئی چیز آتی ہے تو سوالات کہاں سے پیدا ہوتے ہیں، پہلے اس کو بھی دیکھ لیجیے۔ یا تو یہ ہوگا کہ وہ بات علم و عقل کے مسلمات کے خلاف نظر آتی ہے،
جن چیزوں کو ہم علمی لحاظ سے پہلے سے مانے ہوئے ہوتے ہیں ان کی بنیاد پر کوئی سوال پیدا ہو جاتا ہے، اور یا یہ ہوتا ہے کہ اللہ کی کتاب قرآن مجید، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، اس سے پہلے جو پیغمبروں کی روایت ہمارے پاس رہی ہے، اس کی بنیاد پر جو تصویر ہمارے سامنے بنی ہوتی ہے اس میں کوئی خلل واقع ہو جاتا ہے تو سوالات پیدا ہوتے ہیں۔ تو وہی سوالات ایک طالب علم کی حیثیت سے میرے ذہن میں بھی پیدا ہوئے، اور میرا خیال ہے کہ اس سے پہلے بھی بہت سے لوگوں کے ذہن میں پیدا ہوئے ہیں۔ اچھا، چنانچہ اگر آپ موجودہ زمانے ہی کے بعض محققین کی چیزیں دیکھیں تو وہ کچھ نہ کچھ سوالات اس پر پیدا کرتے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے۔ مثلا شبلی کو دیکھ لیں، اگر آپ شبلی کی سیرت میں اس باب کا مطالعہ کریں تو وہ بھی بہت دبی زبان میں کچھ سوالات اٹھا کے آگے بڑھ گئے ہیں۔ اچھا، ایسے ہی علامہ تمنا عمادی نے، اسی طریقے سے بعض اور بزرگوں نے بعض سوالات اٹھائے ہیں۔ تو یہ دیکھیے کہ کیا ہیں وہ سوالات، یعنی ایک طالب علم کے طریقے کے اوپر جائزہ لینا چاہیے نا، اس سے پہلے کہ ہم کان و تشنیع کا طریقہ اختیار کریں، اس سے پہلے کہ ہم جذباتی ہوں۔ آئیے دیکھ لیتے ہیں کہ وہ سوالات کیسے پیدا ہوتے ہیں، روایت کی نوعیت کیا ہے، اس پر یہ سوالات اگر پیدا ہوتے ہیں تو کیا ان کا کوئی معقول جواب دیا جا سکتا ہے، قرآن مجید کی روشنی میں معاملے کی کیا نوعیت بنتی ہے، عقل عام کیا تقاضے کرتی ہے، ان سب چیزوں کو سامنے رکھ کے روایت کا مطالعہ کرتے ہیں۔ میں نے آپ سے عرض کیا کہ یہ روایت امام بخاری نے نقل کی ہے۔ اب ظاہر ہے کہ ایک روایت اگر بخاری میں نقل ہوئی ہے تو بخاری کی جو حیثیت ہے ہمارے ہاں علم حدیث میں کم ہی کوئی سوال پیدا ہوتا ہے، ایسے ہی ہم مان لیتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ یہ عام طور پر قبول کیا جاتا ہے کہ امام بخاری نے بہت تحقیق کے بعد اپنی کتاب میں روایات نقل کی ہیں، ان کا معیار بھی بہت سخت تھا، وہ اس معاملے میں بہت حد تک تحقیق و جستجو کا حق ادا کر دیتے تھے۔ یہ سب باتیں چونکہ مانی ہوئی ہیں اور امام بخاری کی اس فن میں ایک خاص حیثیت ہے، تو جب کوئی روایت ان کے ہاں مل جاتی ہے تو ہم پورے اعتماد سے اس کو نقل کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ کتاب التعبیر میرے سامنے ہے، اس باب کا عنوان ہے باب اول ما بدأ بہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من الوحی الرؤیا الصالحہ، یعنی رسالت بآب صلی اللہ علیہ وسلم پر پہل جو وحی کی ابتدا ہوئی تو یہ اچھے خواب تھے۔ ٹھیک، یہاں سے انہوں نے اس بات کی ابتدا کی ہے۔ اب وہ روایت نقل کرتے ہیں۔ روایت کی سند کیا ہے؟ روایت کی سند زہری کے، ابن شہاب زہری کے بہت سے شاگردوں کی صورت میں ہمارے سامنے آتی ہے۔ ٹھیک، یہ یہاں پر بھی ہے، بہت سی دوسری کتابوں میں بھی یہ شاگردوں کی ایک فہرست بنا کے بتائی جا سکتی ہے۔ ہمارے ہاں ڈاکٹر شہزاد سلیم صاحب نے اس پر بڑا تفصیلی کام کیا ہے، یعنی اس سند میں کون کون لوگ ہیں، ابن شہاب زہری سے کن لوگوں نے اس کو نقل کیا ہے، خود ابن شہاب زہری کی شخصیت کیا ہے، ان سب چیزوں پر انہوں نے تفصیلی کام کیا۔ میں اس سے صرف نظر کر رہا ہوں، یعنی اس کو اگر کوئی آدمی پڑھنا چاہتا ہے تو اس مقالے کو پڑھ لے۔ اچھا، اس سے پہلے بھی بہت سے اہل علم، مثال کے طور پر علامہ تمنا عبادی، مثال کے طور پر واقعہ افک کے مصنف، مثال کے طور پر رحماء بینہم کے مصنف، اس پر تفصیلی گفتگو کر چکے ہیں کہ ابن شہاب زہری کی شخصیت کیا ہے اور ان کے بارے میں ہمیں محدثین نے کیا معلومات فراہم کی ہیں۔ ٹھیک، اصل میں اس روایت کا مدار ابن شہاب زہری ہی پر ہے۔ اچھا، ابن شہاب زہری عروہ بن زبیر سے یہ روایت کر رہے ہیں۔ عروہ بن زبیر کون ہے؟ یہ سیدہ عائشہ کے بھانجے ہیں۔ اچھا، اور سیدہ عائشہ کے بھانجے یہ بھی ہیں اور عبداللہ بن زبیر بھی ہیں۔ ٹھیک، حضرت زبیر سیدہ اسما کے شوہر ہیں، ٹھیک، وہ سیدہ عائشہ کی بڑی بہن ہے، یعنی ان سے عمر میں عام طور پر بتایا جاتا ہے کہ 10 سال بڑی تھی۔ یہ انہی اسما کے بیٹے ہیں، ٹھیک، سیدنا صدیق کی بیٹی عروہ بن زبیر۔ ان سے آگے پھر ابن شہاب زہری روایت کر رہے ہیں۔ اچھا، یہ تو اس کی سند کے بارے میں ایک تعارف تھا۔ اب ہم روایت کو دیکھتے ہیں، وہ سوالات کیا ہیں جو پیدا ہوتے ہیں۔ ہم روایت کو اس کے اجزاء کے ساتھ پڑھتے چلے جائیں گے، یعنی یہ معلوم ہو کہ کون سا جزو ہے جو کیا سوالات پیدا کرتا ہے، اور ان سوالات کے بارے میں پھر آگے ہم کس ذریعے سے کوئی تحقیق کر سکتے ہیں۔ اس کو سامنے رکھ کر سنیے۔ عن عائشہ رضی اللہ عنہا، سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں، انہا قالت، انہوں نے یہ بتایا۔ اس سے بالکل واضح ہو گیا کہ یہ ایک مرسل روایت ہے۔ مرسل روایت کا مطلب کیا ہے کہ صحابہ کرام میں سے کوئی شخص روایت بیان کر رہا ہے، روایت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہے، لیکن وہ مرفوع نہیں ہوئی،
یعنی اس طرح نہیں بیان کی گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے یہ سنا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فلاں موقع پر یہ بات کہی اور میں اس وقت موجود تھا۔ اس طرح کی کوئی صراحت اس میں نہیں ہوتی، یہاں تک کہ ان کہہ کے بھی وہ بات آپ سے نہیں بیان کی گئی ہوتی، بلکہ کوئی صحابی واقعے کو اس طرح بیان کر دیتا ہے کہ جیسے کہ صیغہ غائب میں وہ بات بیان کی جا رہی ہے۔ ٹھیک، تو یہ مراسیل صحابہ میں سے ہے۔ سیدہ عائشہ ام المومنین، ظاہر ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابیاں ہیں، وہ بیان کر رہی ہیں۔ وہ کہتی ہیں اول ما بدأ بہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من الوحی الرؤیا الصادقہ فی النوم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی ابتدا کیسے ہوئی؟ یہ اس طرح ہوئی کہ رات کو سوتے میں آپ سچے خواب دیکھنے لگے۔ ٹھیک، فکانہ لا یرا رویا الا جات مثلا فلک الصبح۔ جب بھی کبھی آپ کوئی خواب دیکھتے تو معلوم ہوتا کہ سپیدہ صبح کی طرح ہے، روشنی پھیل گئی ہے، اس میں ہر چیز بالکل واضح ہے، ادنا درجے میں کوئی ابہام نہ ہوتا۔ یہ کیوں بیان فرمایا؟ یعنی جب ہم کبھی خواب دیکھتے ہیں تو وہ دھندلے بھی ہوتے ہیں، یہ معلوم ہوتا ہے کہ ایک بات تھی، اس وقت تو کچھ اس کا احساس موجود تھا، لیکن اب وہ سامنے نہیں رہی، اس کے اندر بہت سی چیزیں گڑبڑ ہو جاتی ہیں۔ بعض اوقات اس میں ایسی چیزیں سامنے آ جاتی ہیں کہ جن کا کوئی باہمی ربط تلاش کرنا ممکن نہیں ہوتا۔ لیکن وہ یہ بیان فرما رہی ہیں کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے خواب دیکھنا شروع کیے، اور یہ وحی کی ابتدا سے تھوڑا عرصہ پہلے ایسے خواب دیکھنا شروع کیے جو کفلک صبح ہوتے تھے، یعنی جیسے صبح روشن ہو جاتی ہے ایسے ہی روشن ہوتے تھے، ایسے ہی غیر مبہم ہوتے تھے، ایسے ہی واضح ہوتے تھے۔ ٹھیک، پہلے یہیں تھوڑی دیر کے لیے رک جائیے۔ یہ بات کہ کسی پیغمبر کو پیغمبر بننے سے پہلے کوئی خواب دکھائے گئے، یا کسی موقع کے اوپر پیغمبر نے یہ محسوس کیا کہ وہ خواب میں کچھ حقائق کا مشاہدہ کر رہا ہے، اس پر کوئی اعتراض پیدا نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے ایک ہستی کا انتخاب کیا ہے، اللہ تعالیٰ اس ہستی کو ایک بڑا منصب دینے والے ہیں، اس منصب پر فائز ہو جانے سے پہلے اگر یہ طریقہ اختیار کیا جا رہا ہے کہ کچھ انس پیدا ہو جائے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں، ٹھیک ہے، اس پر کوئی علمی اور عقلی اعتراض وارد نہیں ہوتا۔ یہ بات ہم جانتے ہیں کہ اللہ کے پیغمبر کی حیثیت سے کسی منصب پر جب مامور کیا جاتا ہے تو یہ کوئی معمولی ذمہ داری نہیں ہوتی۔ ٹھیک، جس ہستی کو اس منصب پر کھڑا ہونا ہے اس کے پاس اللہ کی وحی آنی ہے، اللہ کا حکم آنا ہے، اللہ کا پیغام آنا ہے، اور یہ اللہ کا پیغام اس نے حاصل کرنے کے بعد اپنے ہاں رکھ نہیں لینا، اس کو لے کر دنیا کے سامنے جانا ہے۔ ٹھیک، تو اس کو اگر ذہنی لحاظ سے تیار کیا جا رہا ہے تو اس پر کوئی اعتراض نہیں ہے۔ پھر خود رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات واضح کر دی ہے کہ خواب بھی نبوت کا 46واں حصہ ہے۔ یہ بھی بتا دیا ہے کہ مجھ پر نبوت ختم ہو گئی ہے، اس کے بعد ایک ہی چیز مشترک ہے عام لوگوں میں اور پیغمبر میں، اور وہ ہے رؤیا صالحہ، ٹھیک، اچھے خواب۔ یعنی کسی آدمی کو، کسی نیک آدمی کو کوئی خیر کا خواب آ جائے، کوئی بشارت کا خواب آ جائے، تو یہ خود آپ نے فرمایا، ظاہر ہے کہ اس کا کوئی تعلق نبوت کی ابتدا سے نہیں ہے۔ یہ خواب مجھے بھی آ سکتا ہے، آپ کو بھی آ سکتا ہے۔ یہاں جو خصوصیت بتائی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ یہ سچے خواب تھے اور ایسے واضح ہوتے تھے، ایسے واضح ہوتے تھے جیسے کہ صبح کی روشنی پھیل گئی ہو۔ ٹھیک، یہ بات میں نے جس طرح کہ عرض کیا کہ اگر کہی جائے تو اس پر کوئی اعتراض نہیں کیا جا سکتا۔ ضرور، فَكَانَ يَأْتِي حِرَا فَيَتَحَنَّسُ فِيهِ وَهُوَ التَّعَبُّدُ۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حرا میں آنے لگے۔ حرا کے بارے میں اب وضاحت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یعنی کوئی 2-3 میل کے فاصلے کے اوپر ایک پہاڑ ہے جس کو غالباً جبل نور کہا جاتا ہے، اس میں یہ ایک غار ہے۔ تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ فَكَانَ يَأْتِي حِرَان فَيَتَحَنَّسُ فِيهِ، اس میں آپ تحنس فرماتے تھے۔ تحنس، یہ تحنس کا جو لفظ استعمال ہوا ہے اس پر بڑی بحث ہوئی ہے کہ یہ کیا لفظ ہے۔ عربی زبان اس لفظ سے واقف نہیں۔ عربی زبان کے جو جلیل القدر علماء ہیں جنہوں نے ابتدائی دور میں عربی زبان کے لغت پر تحقیقات کی ہیں، وہ بھی اس میں بہت متردد رہے کہ اس کے معنی کیا ہے۔ چنانچہ بہت سے لوگوں نے اس میں کیا سارائی کی ہے۔ بعض لوگوں نے جو عام عربی زبان میں لفظوں کے بننے کا طریقہ ہے اس میں بعض اوقات سلب ماخذ ہو جاتا ہے۔ اب چونکہ ہنس ایک ایسی چیز ہے جس کا تعلق گناہ سے ہے، تو یہ گناہ اگر ختم ہو گیا اس کے اندر سے تو گویا نیکی کا تصور پیدا ہو گیا۔ ٹھیک، تو اس سے تعبد، عبادت
اس طرح کا مفہوم پیدا کر لیا بعض لوگوں نے، یہ بھی قیاس ہے۔ بعض دوسرے لوگوں نے اس سے زیادہ معقول بات کہی، انہوں نے کہا کہ یہ در حقیقت یتحنف ہے۔ اچھا، کیونکہ عربوں کے ہاں ایک پوری روایت موجود تھی دین حنیف کی، یعنی سیدنا ابراہیم کے دین کے ساتھ جو لوگ وابستہ تھے، جنہوں نے بدعات کو قبول نہیں کیا، جو شرک کو اختیار کرنے کے لیے تیار نہیں ہوئے، ان کو عام طور پر دین حنیفی کا پیروکار کہا جاتا تھا۔ تو جو لوگ دین حنیفی میں جو کچھ بھی روایت موجود تھی اس کی پیروی کرتے تھے یا اس کی طرح کی عبادات کرتے تھے، جیسے نماز پڑھنا ہے، جیسے حج کرنا ہے یا اور اس طرح کی بعض چیزیں، ان کے لیے یہ فعل استعمال ہوا ہے۔ اور عربوں کے ہاں چونکہ عام طور پر فا اور سا میں ابدال ہو جاتا ہے، یعنی آپ جب بولتے ہیں تو بعض اوقات یہ چیز ہو جاتی ہے، جیسے بعض عرب سما کو فما بول دیتے ہیں، یا جیسے اجداس کی جگہ اجداف بول دیتے ہیں۔ تو اس طرح کے مباحث بعض لوگوں نے کر کے اس کی ایک معقول تعویل کی ہے۔ یہ صرف یہ اشارہ کرنا مقصود تھا کہ ایک لفظ ایسا آ گیا ہے جو لفظ اجنبی ہے، زیادہ استعمال نہیں ہوا، بلکہ شاید اسی روایت میں ہمارے سامنے آتا ہے۔ ٹھیک، تو وہ فرماتی ہیں کہ فقارہ یاتی حیران فیتحنس فی وہو التعبد، یعنی اس میں وضاحت بھی ہے۔ یہ وضاحت انہوں نے فرمائی ہے، یہ وضاحت ابن شہاب زہری نے فرمائی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ابن شہاب زہری کے بارے میں یہ بات مانی ہوئی ہے کہ وہ ادراج کرتے ہیں۔ ادراج کا مطلب یہ ہے کہ روایت بیان کرتے جا رہے ہوتے ہیں، اس کے بیچ میں کسی چیز کی تفسیر کر دیتے ہیں، وضاحت کر دیتے ہیں، اپنے علم کی بنیاد پر کوئی اس میں نئی چیز داخل کر دیتے ہیں، اور پھر وہاں پر کوئی ادات التفسیر نہیں ہوتے، یعنی کوئی ایسی علامت نہیں ہوتی کہ یہ بتایا جائے کہ یہ میں تفسیر کر رہا ہوں، یہ میں معلومات میں اضافہ کر رہا ہوں، یہ میں کسی اور ذریعے سے حاصل ہونے والی معلومات بیان کر رہا ہوں، وہ اسی روایت کا اس کو حصہ بنا دیتے ہیں۔ یہ چیز ان کے بارے میں عام طور پر محدثین اور ائمہ رجال کہتے ہیں۔ ٹھیک، تو یہاں یہ وضاحت کی گئی ہے کہ یہ تحنس کیا تھا، یہ گویا تعبد، عبادت تھی۔ یہ عبادت کرتے تھے فَيَتَحَنَّسُ فِيهِ اللَّيَالِيَ ذَوَاتِ الْعَدَدِ، یعنی کئی راتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حرام میں چلے جاتے اور وہاں جا کر عبادت کر دے۔ وَيَتَزَوَّدُ لِذَالِكَ، اس کے لیے آپ ظاہر ہے کہ کچھ توشہ بھی ساتھ لے جاتے، کچھ کھانا ہے پینا ہے وہ چیزیں بھی ساتھ لے جاتے۔ ثُمَّ يَرْجِعُ إِلَىٰ خَدِیجَہ فَتُزَوِّدُهُ لِمِثْلِهَا، پھر اس کے بعد آپ واپس آتے اور اگر کوئی خوراک یا سامان ختم ہو گیا ہوتا تو خدیجہ وہی سامان یا اتنا ہی سامان اور دے دیتی تھی۔ ٹھیک، یہ انہوں نے بیان کیا ہے کہ رسالت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا۔ اس کے بارے میں بعض سوالات پیدا ہوتے ہیں، وہ سوالات میں پہلے آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اس کے بعد ہم آگے بڑھیں گے۔ یہاں تک ہم پہنچ گئے کہ رسالت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی سے پہلے، جیسے کہ یہ روایت بیان کرتی ہے، اچھے خواب دکھائے گئے۔ ٹھیک، یہ خواب کفل کے صبح ہوتے تھے۔ اب اس کے ساتھ یہ اطلاع دے رہے ہیں کہ سیدنا رسالت آپ صلی اللہ علیہ وسلم بارہا غار حرا میں چلے جاتے تھے، غار حرا میں چل کے آپ عبادت کرتے تھے۔ عبادت کی نوعیت کیا تھی، یعنی یہ کیا عبادت تھی؟ اس سے جو تاثر پیدا ہوتا ہے، جیسے ہی آپ روایت کو پڑھتے ہیں، میں طالب علمانہ سوالات پہلے آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، جو تاثر پیدا ہوتا ہے جیسے ہی آپ روایت کو پڑھتے ہیں، وہ تاثر یہ ہے کہ جیسے بالعموم صوفیہ حضرات مراقبے کرتے ہیں، چلے کرتے ہیں، غاروں میں چلے جاتے ہیں، بیابان میں چلے جاتے ہیں۔ ہم بدھا کے بارے میں یہ پڑھتے ہیں کہ وہ گیا کے جنگل میں چلے گئے، وہاں ان کو نروان حاصل ہو گیا۔ یہ تصویر سی سامنے آتی ہے۔ پیغمبروں کے معاملے میں یہ تصویر کیوں آدمی کو چونکا دیتی ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن مجید میں اس بارے میں بعض صراحتیں کی گئی، اچھا، اور یہ بتایا گیا ہے کہ پیغمبروں پر نبوت کی نوعیت کیا ہوتی ہے۔ وہ صراحتیں قرآن مجید نے کس طرح سے کی ہیں، اس کی نوعیت کیا ہے، اس پر ہم تھوڑی دیر کے لیے گفتگو کریں گے۔ پہلی بنیادی بات یہ سمجھ لیجئے کہ قرآن مجید یہ بتاتا ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم اس کتاب کے نازل ہونے سے پہلے، قرآن کے نزول سے پہلے، وحی کے نزول سے پہلے کسی چیز کے متوقع نہیں تھے۔ اچھا، ما کنت ترجو ان یلقی الیک الکتاب، یعنی کبھی خیال میں بھی نہیں آیا تھا، اس کی کبھی توقع ہی نہیں تھی کہ آپ پر یہ کتاب نازل ہو جائے گی، آپ کو پیغمبر بنا دیا جائے گا۔ اس طرح کی کوئی چیز آپ کے سامنے نہیں تھی۔ ٹھیک، اس کو قرآن مجید بیان کرتا ہے۔ ذرا ایک نظر ڈال لیجئے اور پھر دیکھیے کہ قرآن مجید نے اس کو کس طرح واضح کیا ہے۔ یہ سورہ قصص ہے،
سورہ قصص کی 86 آیات. ارشاد فرمایا ہے وما کنت ترجو ان یلقا الیک الکتاب الا رحمۃ من ربک فلا تکونن ظہیرا للکافرین. تم اس کے متوقع نہیں تھے کہ تمہاری طرف یہ کتاب اتاری جائے. یہ تو محض تمہارے پروردگار کی عنایت ہوئی کہ اس نے تمہاری اس ذمہ داری کے لیے منتخب فرما لیا. اس لیے بے کم و کاست سناؤ اور ہرگز ان منکروں کے مددگار نہ بنو. اس آیت کی وضاحت میں استاذ امام نے لکھا ہے، یہ میں نے ان کا اقتباس اپنی تفسیر میں نقل کیا ہے. ٹھیک. اس آیت سے ایک بات تو یہ معلوم ہوئی کہ نبوت اور رسالت ایک محبت ربانی ہے. یعنی نبوت اور رسالت کا معاملہ یہ نہیں ہے کہ کسی شخص کے اندر کچھ ملکات موجود تھے، جیسے ایک شاعر پیدا ہوا، ایک ادیب پیدا ہوا، کوئی بڑا سائنسدان پیدا ہوا اور اس کے ان ملکات کا ظہور ہونا شروع ہو گیا. ہم عام انسانوں کو جب دیکھتے ہیں تو عام انسان اکتساب کرتے ہیں. ان کو اللہ تعالیٰ کوئی صلاحیت دیتا ہے، کوئی ملکہ عطا فرماتا ہے، پھر کیا ہوتا ہے وہ اس ملکے کو نشو و نما دیتے ہیں. ٹھیک. کچھ سیکھتے ہیں، کچھ سکھاتے ہیں، اس کا پھر ایک تدریجی نوعیت کا ارتقا ہوتا ہے. یہ چیز ہوا کرتی ہے اور اس اکتساب کے لیے خود ان کے اندر بھی داعیہ موجود ہوتا ہے. یعنی ایک آدمی ایک شاعر ہے، ادیب ہے، تو اس میں یہ خواہش پیدا ہوتی ہے کہ میں بڑا شاعر بنوں، میں بڑا ادیب بنوں. وہ لکھنا چاہتا ہے، وہ مختلف چیزوں کا مطالعہ کرتا ہے. یہ آپ جس کو چاہے اٹھا کر دیکھ لیں، اقبال کو دیکھ لیں، غالب کو دیکھ لیں، میر کو دیکھ لیں، فردوسی کو دیکھ لیں، شیکسپیئر کو دیکھ لیں، ملٹن کو دیکھ لیں. ہر شخص ان مراحل سے گزرا ہے. سائنسدانوں کو دیکھ لیں، بڑے بڑے محققین کو دیکھ لیں. یعنی ایک ٹرائل اور ایرر، آدمی سیکھ رہا ہے، چیزوں کو جاننے کی کوشش کر رہا ہے، ان سب مراحل سے گزرتا ہے. ٹھیک. اس کو قرآن مجید نے ایک لفظ میں ادا کر دیا ہے. یعنی انسان جس وقت اپنے باطنی ملکات کا شعور حاصل کرتا ہے، جب اس عمر کو پہنچے گا کہ جس میں اب اپنی شخصیت کو کچھ سمجھنا شروع کر دیتے ہیں، جب اپنے باطنی ملکات کا شعور حاصل کرتا ہے تو اس کے اندر خواہش پیدا ہوتی ہے کہ ان کا ظہور ہو. اسی طرح کی خواہش بعض اوقات ان لوگوں میں ہوتی ہے جو یہ خیال کرتے ہیں کہ اس عالم کی حقیقت کیا ہے، اس کے پیچھے کیا کار فرما ہے، اس کو تلاش کرنے کی صحیح کی جائے. وہ کیا کرتے ہیں؟ مراقبے کرتے ہیں. ٹھیک. چلے کاٹتے ہیں. آپ نے بدھا کی داستان سنی، میں نے اس کا اشارہ کیا، اور بہت سے صوفیہ کی آپ زندگی پڑھیے، وہ سب کے سب ان مراحل سے گزرے ہیں. یعنی کسی شیخ کے پاس چلے گئے ہیں، پھر کچھ مقامات طے کرائے جا رہے ہیں، ایک بلند منزل تک پہنچنے کی آرزو پیدا ہوتی ہے، اور پھر اس کے بعد اس کے لیے بہت سے مراقبے کرنے اور بہت سے چلوں سے گزرنے کے بعد اور بہت سے اشغال اختیار کرنے کے بعد کچھ مقامات حاصل ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اس کو قرآن مجید نے ایک لفظ رجا سے تعبیر کر دیا ہے. تم اس کے متوقع نہیں تھے کہ تمہاری طرف یہ کتاب اتاری جائے. یعنی اس کے کوئی آثار کہیں نظر نہیں آتے تھے. میں آگے چل کے آپ کو بتاؤں گا کہ قرآن مجید نے اس کو نبوت کی دلیل قاطع کی حیثیت سے پیش فرما دیا ہے. یعنی یہ معمولی بات نہیں ہے. تو استاذ امام کہتے ہیں کہ اس آیت سے ایک بات تو یہ معلوم ہوئی کہ نبوت اور رسالت ایک محبت ربانی ہے. محبت ربانی ہے یعنی اللہ تعالیٰ کا اختصاص ہے. یہ اکتساب کے نتیجے میں نہیں ملتی، یہ خواہش کے نتیجے میں نہیں ملتی. اس میں سعود نہیں ہوتا کہ نیچے سے صحیح کی جائے تو آپ نے عبادت کی، ریاضت کی، اللہ کی بندگی کی، اطاعت کا حق ادا کیا، اب یہ ایک مرتبہ ہے جو آپ کو دے دیا جائے گا. ہمارے ہاں مراتب ہیں، قرآن مجید میں ہی بیان ہوئے ہیں. یہ بتایا گیا ہے کہ لوگ صالحین بھی ہوتے ہیں، شہداء بھی ہوتے ہیں، صدیقین بھی ہوتے ہیں. یہ مراتب بھی ہیں. کچھ مراتب تو وہ ہیں نا کچھ جو صوفیانہ تعبیر میں ہوتے ہیں، جیسے اقطاب، ابدال اور اس طرح کے جو خود دین میں مراتب بتائے گئے ہیں. یہ ان مراتب میں سے کوئی مرتبہ نہیں ہے. ٹھیک. یہ محبت ربانی ہے. یعنی اس میں نزول ہوتا ہے، صعود نہیں ہوتا. ٹھیک. نیچے سے آپ کوشش کر کے کوئی مرتبہ حاصل نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ فیصلہ کرتا ہے. اور اس میں اصول کیا ہے؟ وہی جو قرآن نے بیان کیا کہ اللہ عالم حیث یجعل رسالتہ. اللہ ہی بہتر جانتا ہے کس کا انتخاب کرے. یہ معلوم ہے کہ قریش نے یہ کہا کہ لولا نزل ھذا القرآن علی رجل من القریتین عظیم، یعنی یہ قرآن نازل ہونا تھا تو ہمارے کسی مکے یا طائف کے بڑے آدمی پر نازل ہوا ہوتا. اللہ تعالیٰ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی. یعنی وہ لوگ جو اس کے لیے انتخاب کیے جاتے ہیں، یہ بتا دیا کہ خیار الناس ہوتے ہیں. یعنی لوگوں میں سیرت کے لحاظ سے، کردار کے لحاظ سے بہترین لوگ. لیکن یہ جو ملکات کا بروز ہے یا ملکات کا ظہور ہے، اس کا کوئی شائبہ بھی ان کے نہ ہو نہیں ہوتا. نہ باطنی مقامات طے کرنے کی کوئی خواہش، اور نہ شاعری، ادب، کلام اور اس طرح کے بعض ملکات کو حاصل کرنے کی کوئی
جدوجہد، ان میں سے کوئی چیز بھی ان کے یہاں نہیں ہوتی۔ چنانچہ نشو و ارتقاء جو عام طور پر انسانوں کے ہاں ہم باطنی علوم میں بھی دیکھتے ہیں اور ظاہری علوم میں بھی دیکھتے ہیں، پیغمبر کی زندگی اس سے بالکل پاک ہوتی ہے، اس کے ہاں اس کا کوئی شائبہ بھی نہیں ہوتا۔ بلکہ قرآن مجید نے ایک موقع پر جب لوگوں نے کہا کہ یہ تو کچھ قرآن شاعری لگتی ہے، غالباً یہ شاعر ہیں، تو اس کا جو جواب دیا ہے وہ بہت معنی خیز ہے۔ یہ کہا وَمَا عَلَّمْنَهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنبَغِي لَهُ، ہم نے ان کو شاعری سکھائی ہی نہیں، یعنی اس طرح کا کوئی ملکہ ان کے اندر ہے ہی نہیں ہے۔ اور اس کے بعد کا جملہ آپ دیکھیے وَمَا يَنبَغِي لَهُ، یہ پیغمبر کے لیے موضوع بھی نہیں۔ اچھا، تنہا اگر کوئی شاعری کرتا نظر آئے اور اپنے آپ کو پیغمبر کہہ دے تو رد کر دینے کے لیے کافی ہے۔ تو گویا پیغمبر کی شخصیت کا قرآن نے جو تعارف کرایا ہے اس میں اس طرح کا کوئی معاملہ ہوتا نہیں کہ ایک فکر پیدا ہو گیا ہے، کسی چیز کے بارے میں تردد ہے، کچھ مرتبہ حاصل کرنے کی جدوجہد ہے، اب اس طرف بڑھنے کے لیے کوئی اقدام کیا جا رہا ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہوتی۔ ٹھیک، تو پہلی چیز یہ ہے کہ نبوت اور رسالت ایک محبت ربانی ہے، اللہ تعالیٰ ہی جس کو چاہتا ہے اس کار خاص کے لیے منتخب فرماتا ہے، اور وہی جس کو منتخب فرماتا ہے اس کی تربیت فرماتا ہے۔ اچھا، یعنی اس میں